ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین و سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل تک کی رہنمائی دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کھانے پینے کے آداب کی، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو دن میں کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے، اور اگر اس کو سنت کے مطابق کیا جائے تو یہی کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ کھانا حلال اور پاکیزہ رزق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے اندر جو حلال اور پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ، کیونکہ حلال رزق دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، دل کو نور دیتا ہے اور عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو لازمی دھوئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا چاہیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو اس حال میں سو جائے کہ کھانا کھانے کی وجہ سے اس کی انگلیوں کے اوپر چکنائی ہو اور کوئی جانور موذی چیز کیڑا وغیرہ آ کر اس کو کاٹ لے، صبح کو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو ہمیں ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا چاہیے، کیونکہ یہ عمل صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، شریعت اور صحت دونوں کا تقاضا ہے۔ تیسری چیز ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کھائے یا پیے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے ہر لقمے پر بسم اللہ کہتے اور اس لقمے کو کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے، اور اسی طرح پانی کے ہر گھونٹ پر بسم اللہ کہہ کر پیتے اور پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے۔ بسم اللہ شیطان کو کھانے میں شریک ہونے سے روکتی ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے گروہ سے کہتا ہے کہ آج رات تم کو یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور جب کھانا کھاتے وقت وہ اللہ کا نام لیتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے گروہ سے کہتا ہے کہ آج تمہیں رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ اور جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان اپنے گروہ سے کہتا ہے کہ آج تم نے رات کا ٹھکانہ بھی پا لیا اور اس گھر میں تم نے کھانا بھی پا لیا۔ اور بسم اللہ کھانے میں برکت ڈالتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ بسم اللہ کہو، اور اگر بھول جاؤ کھانے کے دوران تم کو یاد آئے پھر پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور چوتھے نمبر پر کھانا اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ اور پانی پیو تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، کیونکہ بایاں ہاتھ صفائی کے لیے مخصوص اور کھانا کھانے کے لیے منع ہے۔ اور پانچویں نمبر پر کھانا کھاتے وقت برتن میں اپنے سامنے سے کھاؤ، برتن کے درمیان میں سے یا کسی دوسرے کے آگے سے کھانا، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اپنے سامنے سے کھانے سے انسان با ادب لگتا ہے، دوسروں کے حق کا احترام کرتا ہے اور خود کو لالچ سے بچاتا ہے۔ ہاں ایک نقطہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا سا تھال ہو اور جو لوازمات آپ کے سامنے ہیں وہ دوسرے کے سامنے نہ ہو، اور جو لوازمات دوسرے کے سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے نہ ہو، پھر دوسرے کے سامنے سے وہ لوازمات لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر کھانا کھانے کے آداب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کوشش کریں کہ زمین کے اوپر دسترخوان لگا کر اس پر بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ کرسی کے اوپر، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کھانا کھاتے وقت ٹیک نہیں لگاتا۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے انسان کے اندر تکبر آ سکتا ہے اور ہاضمے کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے، لہذا بغیر ٹیک لگائے کھانا کھانے سے انسان کے اندر تواضع، بندگی کی علامت پیدا ہوتی ہے اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر سنت یہ ہے کہ کھانے میں سے عیب نہ نکالا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں سے عیب نہیں نکالا کرتے تھے، اگر آپ کو پسند آتا آپ کھا لیتے، اگر پسند نہ آتا آپ چھوڑ دیتے اور خاموش رہتے۔ اور اسی طرح آٹھویں نمبر پر کھانا اعتدال سے کھانا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں مشہور مثال ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا
کہ इंसान ने अपने पेट से बुरा बर्तन कोई नहीं भरा। और इसी हदीस के आगे अल्फाज हैं कि खाना खाते वक्त पेट में 3 हिस्से रखने चाहिए, एक हिस्सा खाना खाने का, दूसरा हिस्सा पानी का और तीसरा सांस लेने का। हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि लोग खाना इतना खा लेते हैं कि बाद में उनसे सांस लेना भी मुश्किल होता है और पानी तक पीने की उनके पास गुंजाइश नहीं होती। और 9वें नंबर पर खाने या पीने की किसी भी गर्म चीज के अंदर फूंक मारने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हमें फूंके नहीं मारनी चाहिए। हमने उमूमन देखा है कि गरम गरम चाय आती है, लोग उसमें फूंक मार मार कर उसको पीते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी है। इसलिए थोड़ी देर रख दें, वेट करें, जब खाने या पीने के काबिल हो तब उसको आप नोश फरमान। क्योंकि जब आप खाने में फूंके मारते हैं, एक तो ये बदतमीजी में शुमार होता है, दूसरा गैर सेहतमंद अवामिल में शामिल होता है। मुंह के जितने जरासीम हैं वो सांस के जरिए उस खाने में शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह खाना खाने या पानी पीने के आदाब में ये बात शामिल है कि आप खाना खाएं या पानी पिएं तो बैठ कर खाएं पिएं। खड़े होकर खाने पीने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हाँ, अगर किसी जगह पर बैठने की गुंजाइश ना हो या जगह ऐसी है कि वहां बैठा नहीं जा सकता तो खड़े होकर भी खाया पिया जा सकता है। और इसी तरह पानी पीते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि पानी को बड़े आराम के साथ बैठकर 3 सांसों के साथ पिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। इसमें इंसान के लिए सेहत है, सुकून है और सुन्नत पर अमल भी है। और इसी तरह कुछ भी खाते पीते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बर्तन के अंदर सांस लेने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम जब भी पानी पीते या कोई चीज पीते, आप अलैहिस्सलाम उसको पीने के बाद मुंह से जरा साइड पर करके फिर सांस लेते, फिर उसको पीते। यही सुन्नत हमें भी अपनानी चाहिए। और खाना खाने और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी एक अफजल अमल है। जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था और हमें भी अपनाना चाहिए कि खाना खाने से पहले या पानी का घूंट पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और हर लुकमे पर और हर पानी के घूंट पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना अफजल है। लेकिन खाना खाने के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस बंदे से राज़ी हो जाता है जो बंदा खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। और इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई करते हुए एक मसनून दुआ हमें बतलाई है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा खाना खाने के बाद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उस बंदे के अल्लाह पहले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते। और आखिर में जब इंसान खाना खाने से फारिग हो जाए तो बेहतर तो ये है कि अपनी उंगलियों को चूस ले, चाट ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाने के बाद उंगलियां चाट लेते थे और फरमाते थे कि तुम्हें नहीं पता कि बरकत कहाँ है। और आज के पढ़े लिखे लोग उंगलियों को चाटने या हाथों के साथ खाना खाने को जहालत शुमार करते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और यकीनन ये हिकमत से खाली नहीं। नाज़रीन, इस्लाम हमें सिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत है। अगर हम बिस्मिल्लाह से शुरू करें, सुन्नत के मुताबिक खाएं और अल्हम्दुलिल्लाह पर खत्म करें तो यही हमारा रोजमर्रा का अमल हमें अल्लाह के करीब कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।